ان هذه امتكم امة واحدة صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حضرات محترم، میں آپ سب حضرات کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس عظیم الشان وحدت امت کانفرنس کی کامیابی پر مبارکباد درج کرتا ہوں۔ جتنے لوگ یہاں پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے ہی لوگ میں جب باہر سے آیا تو باہر بھی پھر رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب 5 مہینے جیل میں رہنے کے بعد باہر آئے ہیں اور انہوں نے آج الحمدللہ اپنی پہلی حاضری لگوائی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 5 مہینے ڈاکٹر صاحب کے جب اندر تھے تو باہر جو پھدک رہے تھے، جو کانفرنسیں کر رہے تھے، جو تقریریں کر رہے تھے، آج یقیناً شرمسار ہوں گے۔ کیوں بھائی؟ ان کو نیند نہیں آ رہی ہوگی گھروں میں۔ میں نے ان کو ڈاکٹر صاحب کے مدرسے میں کھڑے ہو کے یا صراط مستقیم کے مرکز پہ کھڑے ہو کے عرض کیا تھا کہ تم کانفرنس کر رہے ہو، ناصر باغ میں پورا زور لگانا، جتنے پیسے تمہیں ملے ہیں خرچ کرنا، سارے پیر اکٹھے ہو کے لوگوں کو لے کے آنا۔ اللہ کا شکر ہے کہ عوام نے میری آواز سنی اور کرسیاں جو تھیں وہ دیکھتی رہیں کہ کوئی بیٹھنے والا آ جائے، اور سٹیج والوں کے چہرے تو آپ سب نے میڈیا پہ دیکھے تھے۔ کیوں بھائی؟ جنہوں نے سوشل میڈیا پہ ناصر باغ کے سٹیج والے جعلی پیروں کو دیکھا تھا وہ ذرا اونچی انشاءاللہ کہیں۔ اور ہم نے جو چیلنج دیا تھا، ابھی ڈاکٹر صاحب پہ پابندیاں ہیں 4th شیڈول کی، انشاءاللہ جلدی ختم ہو جائے گی، اونچی کہہ دیں۔ حکمرانوں کو ویسے شرم آنی چاہیے، جو بند کرنے والے ہیں، جن کو بند کرنا چاہیے وہ بندر ناچتے پھرتے ہیں، اور جن کا حق ہے کہ وہ بار امت کی رہنمائی کریں، ان پہ پابندیاں ہیں۔ اگر ڈاکٹر صاحب پہ پابندیاں نہ ہوتی تو آج کا یہ اجتماع، ہمارا پروگرام مینار پاکستان پہ ہی کرنے کا تھا، لیکن الحمدللہ آج کا اجتماع لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ میں اسلام آباد سنی کانفرنس میں بھی شرکت کر کے آیا ہوں۔ یہاں آیا ہوں تو دیکھ کے میرا دل خوش ہو گیا کہ یہ اجتماع مینار پاکستان کے اجتماع سے بھی بڑا ہے الحمدللہ۔ ابھی ہم نے 13 دسمبر کو یہاں 11 جماعتوں کا اجتماع دیکھا مینار پاکستان میں، پوری قوم نے دیکھا۔ مینار پاکستان میں 11 بڑی پاکستان کی بڑی ہونے کی دعوے دار جماعتوں کا اجتماع آپ نے بھی اور میں نے بھی دیکھا۔ وہ جو دعوے دار تھے کہ ہم لاہور کے مالک ہیں وہ شرمسار ہوئے، وہ اس دن رسوا ہوئے۔ لاہور والوں نے بتایا کہ ہم چوروں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ لاہور والوں نے ناصر باغ میں بھی یہ اعلان کیا کہ ہم جعلی لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت کی ناموس پہ پہرا دینے والے ڈاکٹر اکرم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ڈاکٹر صاحب جس جیل میں تھے میں بھی چند دن وہاں رہا، ہمارے درمیان ایک دیوار تھی صرف، لیکن ملاقات نہیں ہو سکتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب پہ بہت پابندیاں تھیں، سختیاں تھیں، لیکن جیل کے ملازم
قیدی جو ڈاکٹر صاحب کی خدمت کے لیے جاتے تھے وہ ڈاکٹر صاحب کو یاد کرتے ہیں آج بھی، اور انہوں نے کہا جی سارا دن قرآن پڑھتے رہتے ہیں، بالکل انہیں کسی بات کی فکر اور پرواہ نہیں ہے، قلم دوات بھی ڈاکٹر صاحب تک جانے نہیں دیا گیا۔ ان بے غیرت حکمرانوں کو کہتا ہوں شرم ہے تو ڈوب کے مر جاؤ۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس اگر قلم دوات جاتا تو ڈاکٹر صاحب 4 مہینے میں بہت کچھ لکھ دیتے، امت کا بھلا ہو جاتا۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس قلم دوات پہ پابندی تھی، اور جنہوں نے اربوں خربوں روپیہ کھایا ہے ان کو جیل میں سب آزادیاں ہیں، ان کو کھلی چھٹی ہے۔ اچھا میں اس وقت تقریر کرنا چاہتا ہی نہیں تھا، صرف اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے میں غیر حاضر ہو گیا ہوں یہاں سے، اس لیے کھڑا ہوا ہوں پیغام دینا۔ ڈاکٹر صاحب کو ایک تو مبارکباد اس اجتماع کی، ڈاکٹر صاحب دوسری مبارک آپ کو آپ کے شاگردوں کی، آپ کے شاگردوں نے آپ کے بعد، آپ جیل میں تھے، آپ کے شاگردوں نے جعلی شیروں کے لباس اتار کے قوم کو دکھایا کہ یہ شیر نہیں جیتے ہیں۔ کیوں جی؟ وہ جو ڈاکٹر صاحب کے شاگردوں کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکے، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک یا رسول نام نہاد مناظر چھپتے پھرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے شاگرد ان نام نہاد مناظروں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ کیوں جی؟ ڈاکٹر صاحب جیل میں گئے، ہمارا بھی میرا خیال حضرت مولانا مفتی عابد جلالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ تھا شاید، کراچی کے اور پنڈی کے، جس ابھی ذکر کر رہے تھے کراچی کے میرے دوست، پنڈی کے ایک مویشی نے کہا کہ ہم عدالتوں میں آئیں گے، آ کے دلائل دیں گے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ اور اس کے ساتھیوں سمیت کوئی ایک بھی آپ کو اب تک عدالت میں نظر آیا؟ اب میں جواب دے رہا ہوں، آ جاؤ، ڈاکٹر صاحب باہر آ گئے ہیں۔ میں افسروں سے بھی کہہ چکا، پولیس والے جو مجھے ملتے رہے ان سے بھی کہہ چکا، میں نے کہا جتنے بھی ڈاکٹر صاحب کے مخالف ہیں، رافضی ہیں، نیم رافضی ہیں، وہ ہائی کورٹ میں آ جائیں۔ اگر وہ ڈاکٹر صاحب پہ کوئی گستاخی، یہ ڈاکٹر صاحب خود کہہ چکے، چیلنج کر چکے، میں نے کہا وہ خود کہہ چکے ہیں کہ یہ سارے اکٹھے ہو کے ہائی کورٹ میں آ جائیں، سپریم کورٹ میں آ جائیں، اگر یہ ہمارے ذمے کوئی گستاخی ثابت کر گئے، انہوں نے کہا میں پھانسی کے پھندے پہ جھول جاؤں گا۔ کیوں جی؟ رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا 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 رسول اللہ لبیک۔ ایک اور یہ حضرت صاحبزادہ میاں صغیر احمد صاحب، میاں تنویر احمد صاحب، مفتی لطف اللہ صاحب، ہمارے جتنے حضرات بیٹھے ہیں، میرے بہت واجب الاحترام میرے قائد محترم امام اہل سنت حضرت امام شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے رفیق کار، میرے بزرگ سینئر رہنما بلوچستان سے، یہ سب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن پروپیگنڈا یہ کیا گیا، ڈاکٹر صاحب اکیلے رہ گئے۔ آج بھی مجھے وہاں سٹیج پہ ایک دوست نے ویسے ہی کہا کہ ڈاکٹر صاحب سے بھی کہیں ادھر سٹیج پہ آ جائیں، وہ تنہا رہ گئے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تنہا نہیں ہے، رات کو آپ دیکھیں گے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، علماء اور مشائخ میں سے
ویسے میں نے یہ بھی کہا ان سے انشاءاللہ جو صحابہ کرام کے لیے کھڑے ہیں، کراچی والے ہوں، راولپنڈی میں ہوں، ملتان میں ہوں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں، برطانیہ امریکہ میں، جہاں جہاں جو بھی صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ وہ بہت جلد ایک سٹیج پہ ہوں گے۔ اونچی کہہ دیں انشاءاللہ۔ اس کے لیے آپ بھی اگر میرے ساتھ تیار ہیں تو ایک دفعہ کھڑے ہو کے ہاتھ کھڑے کر کے انشاءاللہ۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ جزاکم اللہ۔ کیمروں والے دکھا دیں ساری دنیا کو، انشاءاللہ یہ چشم فلک دیکھے گی۔ آنے والے دنوں میں صحابہ کرام اور اہل بیت کے سب غلام ایک پلیٹ فارم پہ آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس وقت ایک اور بات خوشی کی آپ کے لیے بھی، جعلی پیروں کی بیعت روک توڑ رہے ہیں بہت سارے شاگرد۔ آپ نے جو چند دن پڑھتے رہے ہیں ایسے استادوں سے، وہ انکار کر رہے ہیں اپنی استادی شاگردی کا کہ ہم ایسے استاد کے ساتھ۔ یہی فکر ہونی چاہیے آج کی اس کانفرنس میں آنے والوں کی۔ اگر کوئی نام نے آپ عقیدہ اہل سنت، کوئی پیر عقیدہ اہل سنت سے ہٹ گیا ہے وہ ہمارا پیر نہیں ہے، کوئی مفتی ہٹ گیا ہے وہ ہمارا نہیں ہے، کوئی واعظ ہٹ گیا ہے وہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا وہ ہے جو اہل سنت کے عقیدے پہ کھڑا ہوا ہے۔ اور میں آپ سب کے سامنے آپ کے ساتھ مل کے آپ کی آواز میں آواز ملا کے گواہی دیتا ہوں کہ الحمدللہ ان بدترین حالات میں جس شخص نے مسلک کے حق پہ پہرا دیا ہے وہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مسلک کے حق پہ پہرا دیا ہے۔ آنے والے دنوں میں میں اور آپ دیکھیں گے پاکستان کے عوام اہل سنت لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آج جو یہاں نہیں آ سکے وہ سوشل میڈیا پہ ضرور دیکھ رہے ہوں گے اور ان کی جھجک بھی اتر جائے گی۔ مناظروں منوظروں کا وقت ختم ہو گیا، سب بھاگ گیا میدان سے، اب صرف جال سازی کر کے کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زندہ وہی رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا میں ایک سوال صرف، میں نے ان سے ادارہ صراط مستقیم میں ایک سوال کیا تھا، میں نے کہا تمہارا کوئی بیان نہیں آیا کسی گستاخ رسول کے خلاف، ڈاکٹر صاحب پہ فتوے لگا رہے ہو، کبھی وزیر مذہبی امور سے ملتے ہو، کبھی ہوم سیکرٹری سے ملتے ہو، کبھی آئی جی سے ملتے ہو کہ ان کو گرفتار کر لو، ہم سے سنبھالے نہیں جا رہے، ان کو گرفتار کر لو، ان کے ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لو۔ اگر مرد کے بچے ہو تو تمہیں میدان میں مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ آج پھر مجھے پیغام ملا کسی کا، انہوں نے کہا جی ڈاکٹر اشرف آصف اور قاری زوار بہادر کا سافٹ ویئر اپڈیٹ صحیح نہیں ہوا، ان کو کہیں پھر تیار رہیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ اس کو کہہ دو ہم تیار ہیں، ہم دیکھ آئے ہیں ساری جیلیں جولیں، انشاءاللہ صدیق اکبر کی عظمت کے لیے آخری سانس تک مقابلہ کریں گے۔